پہلی بات جو قرآن حکیم نے خود سمجھائی وہ یہ کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس، لوگوں پر جو بھی مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے، مشقت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، ہوتا اکثر یہ ہے کہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، ان کے اپنے کیے کا رد عمل ہوتا ہے۔ یہ بات اس لیے بتائی کہ انسان وقتاً فوقتاً اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہے، میں کیا کر رہا ہوں، اس کا رزلٹ کیا نکلنے والا ہے، میرا عمل کیسا ہے، اس کا نتیجہ کیا آنے والا۔ قدم قدم پر اپنے عمل کا جائزہ اگر ایک انسان لیتا رہے تو کبھی بھی ان اعمال کی طرف لپک لپک کر نہیں جائے گا کہ جو اعمال اللہ کی نافرمانی، معصیت، روگردانی کا سبب بنتے ہیں، اور وہی اعمال پھر آزمائشوں کا سبب بنتے ہیں۔ اس مشکل گھڑی میں ہمارے لیے، اہل پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش کی گھڑی ہے، بلکہ یوں کہا جائے اس میں بھی کوئی مبالغہ نہیں کہ قیامت سے پہلے ایک قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، ایک قیامت آئی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے مجھے اور آپ کو اتنا احساس نہ ہو، اس لیے کہ ہم اس آزمائش سے کچھ محفوظ ہیں، اس آزمائش سے کچھ دور ہیں، یا اپنی آنکھوں سے پوری طرح اس آزمائش کو دیکھ نہیں پا رہے۔ لیکن جو لوگ اس پانی کے سیلاب کا شکار ہو چکے ہیں، اس پانی کے اندر گھر چکے ہیں، جن کا رابطہ بعض ایسے ہیں کہ اللہ کی ذات کے سوا کسی اور سے بھی نہیں ہے، راستے کٹ چکے، سڑکیں کٹ چکی، اور دائیں بائیں آگے پیچھے جدھر کو نظر دوڑا رہے ہیں ایک پانی کا سیلاب ہے، بفرا ہوا دریا ہے، بے رحم موجیں ہیں، طغیانی ہے، طوفان ہے، اور دائیں بائیں آگے پیچھے اس کے سوا ان کو کوئی نظر نہیں آ رہا، تو پھر ان لوگوں سے کوئی پوچھے کہ ان پر کیا بیت رہی، جن کو کئی دن گزر گئے ہیں کہ روٹی کا ایک لقمہ ان کو میسر نہیں، پانی میں موجود ہیں لیکن پینے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ ان کو میسر نہیں، جن کی جھولیوں سے ان کی آنکھوں کے دیکھتے ہوئے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی کی نظر ہو گئے ہیں، اور ایسی حالت، ایسی ظلم کی داستان کہ وہی بچے آگے جا کر کیچڑ سے یا تو ان کی لاشیں مل رہی ہیں، یا مٹی سے سسکتی ہوئی آہوں کے ساتھ اور چیخوں کے ساتھ ان ننھے منھے پھولوں کو نکالا جا رہا ہے۔ ایسی حالت کے اندر اگر یہ قیامت نہیں ہے تو اور کیا قیامت ہوگی۔ انتہائی مشکل گھڑی، انتہائی خطرناک حالات سے دوچار پاکستان کے وہ لوگ کہ جو اس آزمائش سے دوچار ہیں، کیا میرا اور آپ کا فرض نہیں بنتا کہ ہم تھوڑا سا اس پر سوچیں، غور کریں، فکر کریں کہ اگر آج ان حالات سے وہ لوگ ان حالات کا شکار ہوئے ہیں، اللہ نہ کرے آگے چل کر کہیں ہم لوگ اور وہ لوگ بھی ان حالات کا شکار ہو جائیں کہ جو اب محفوظ ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، ہماری بھی اور ان کی بھی۔ لیکن اس وقت بھی اگر ہم نے نہ سوچا تو پھر ہو سکتا ہے کہ سوچنے کا مجھے اور آپ کو کوئی موقع بھی نہ مل سکے، کیونکہ سوچنے کا اللہ تعالیٰ کو موقع دیتے ہیں، اگر اس موقع کو قوم نظر انداز کر دیتی ہے تو پھر موقع میسر نہیں آتا، پھر فیصلے کی گھڑی آن پہنچتی ہے، اور وہ فیصلے کی گھڑی لمحے میں پہنچتی ہے، اور اس کے بعد پھر مہلت بھی نہیں ملتی۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وہ مقررہ مدت آ جاتی ہے، وقت آ جاتا ہے، تو نہ ایک گھڑی آگے جا سکتی ہے اور نہ ایک گھڑی پیچھے جا سکتی ہے، فیصلہ اس وقت ہو جاتا ہے۔ پانی کا یہ طوفان، پانی کا یہ سیلاب، جس پانی کو اللہ تعالیٰ نے
زندگی کی بنیاد بنایا. وجعلنا من الماء كل شيء حي. قرآن حکیم نے کہا ہم نے ہر چیز کو پانی کے ذریعے زندہ رکھا ہو. ہر زیرو کو، ہر زندہ کو پانی کے ذریعے زندگی بخشی ہے. جو پانی انسانوں کے درمیان زندگی کو تقسیم کرتا ہے اور زندگی کی بہاریں اس پر لاتا ہے، وہی پانی آج انسانیت کے لیے موت تقسیم کر رہا ہے، موت کا سبب بن رہا. آخر ایسے حالات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنے انبیاء میں سے 2 جلیل القدر نبیوں کا ذکر فرمایا، جن کے زمانے میں پانی ان کے حالات میں ان کے سامنے تھا. ایک موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ جب مصر سے 6 لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے تو آگے بڑھتے 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 ان کے سامنے ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ جو تھی وہ دریا تھا، وہ سمندر تھا. سمندر کی لہریں تھیں، دریا کی موجیں تھیں، پانی کی طغیانیاں تھیں. پورے کا پورا سمندر سامنے ہو، دریا سامنے ہو، اور اس سے اٹھنے والی لہریں اور موجیں اور طغیانی اور پانی کا جو جوبن ہے اور جو جوانی ہے جو اللہ نے اس کو عطا کی. یہ مخلوق میں سے وہ مخلوق ہے کہ اگر اللہ جل شان ہو اس کی حالت بکھیر دیں اور یہ بکھر جائے، یہ طوفان بن جائے، تو پھر اللہ کے سوا دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے اس کو کنٹرول کرنے والی. پھر یہ انسان کی بس کی بات نہیں، کسی مخلوق کی بس کی بات نہیں ہے کہ جب اللہ اس کو طوفان بنا دیں، اللہ اس کو طغیانی کی شکل میں لے آئیں، پھر اللہ ہی کی ذات اس کو روک سکتی ہے، کوئی اور نہیں روک سکتی. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب سمندر آیا، دریا آیا، اس کی طغیانی آئی، اس کی موجیں آئیں، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر سامنے، تو اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو سمجھانے کے لیے بات بتائی کہ میری مخلوق صرف اس کے تابع ہو سکتی ہے جو میرا تابع ہو. میری مخلوق صرف اس کا حکم مانتی ہے جو میرا حکم مانتا ہو. میری مخلوق صرف اس کو راستہ دیتی ہے جو میرے راستے پہ چلتا ہو. میری مخلوق کی بغاوت کی شکل اطاعت میں تب آتی ہے کہ جب انسان میری اطاعت کرتا ہو، تب پانی بھی اس کی اطاعت کرے گا، ہوا بھی اس کی اطاعت کرے گی، زمین بھی اس کی اطاعت کرے گی، فضا بھی اس کی اطاعت کرے گی، چاند سورج ستارے بھی اس کی خدمت کریں گے. کب؟ کہ جب وہ میری اطاعت کرے.